اس کے علی مولا. صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. عزیزان گرامی میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس کی معراج ہو گئی. تمام بزرگوں کی دعائیں لوں گا. عزیزان گرامی، میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیں. تو اب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. توجہ، اب سارے انبیاء کے سردار ہیں رسول خدا، سید الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین. سارے انبیاء کے سردار. جناب آدم کے مولا رسول خدا، جناب نوح کے مولا رسول خدا، جناب ابراہیم کے مولا رسول خدا، جناب موسیٰ کے مولا رسول خدا، جناب عیسیٰ کے مولا رسول خدا. جس جس کے رسول خدا مولا، اس کے توجہ فرمائی. جانے گرام، سرور کائنات نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. جس جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے. بڑا ہاتھ لگا کے کہتا ہوں، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، امت کے لیے پیش کر رہا ہوں. اے کاش پیغمبر نے جملہ یہاں روک دیا ہوتا، جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. لیکن پیغمبر نے روکا نہیں. پھر فرمایا، انی سلم لمن سالمہ وحرب لمن حاربہ. جس جس کا میں مولا، اس کے علی مولا. اور اگر کوئی علی سے جنگ کرے تو اس نے مجھ سے جنگ کی ہے. جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اب جو علی سے جنگ کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، توجہ فرمائی. جانے گرام، بس بھئی وقت بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ سن رہے ہیں، سلامت نے مولا آپ کو سلامت رکھے. جس محبت سے آپ نے سنا میں ممنون ہوں. مجھے بتایا تھا بھئی یہ ذاکروں کا مجمع ہے، آپ اردو پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی اگر مولا کو منظور ہوا تو میری بات پہنچ جائے گی. تو جانے گرامی پیش کر رہا ہوں، جس جس کے مولا رسول خدا ہیں، اس کے مولا علی. تو اب جناب مشکل کشا سب کے مولا اور قیامت تک کے لیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا غدیر کے بعد نہیں ہوں گے. توجہ، کہا اس کا ہاتھ، میں پورا پڑھنا نہیں چاہ رہا، لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، دمہ دمی، اس کا خون میرا خون، اس کا ہاتھ. توجہ، کہنا یہ چاہیے تھا میں بڑا بھائی ہوں، میرا خون اس کا خون. ابھی بھی نہیں ہے مجمع. میرا گوشت اس کا گوشت. حدیث کسا میں بھی یہی فرمایا تھا، انہم منی وانا منہم. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. علی و فاطمہ حسن و حسین کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرا خون مسلمان نہیں بہائے گا، ان کا خون بہائے گا. جس نے ان کا خون بہایا اس نے رسول خدا کا خون بہایا. جس نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اس نے حبیب خدا کے خلاف جنگ کی. اور جانے کے چاہے اس دور میں کوئی سر اٹھائے اور جناب امیر سے بغض کا اعلان کرے تو سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں کوئی شجرے میں خامی ہے. یہ میں نے نہیں کہا ہے، حبیب خدا نے فرمایا، لا یبغضک یا علی، کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ اس میں 3 میں سے ایک خرابی ضرور ہوگی. پتہ نہیں 3 ہی کیوں بتائیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے.
بس بھائی مجھ میں اب طاقت نہیں ہے. 3 پیغمبر اسلام نے بتائیں. یا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا, یا وہ اس کی ماں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی ہوگی, یا وہ ملوط ہوگا. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اگر حدیث نہ ہوتی میں کبھی ممبر سے نہ پڑھتا. حدیث ہے اس لیے میں نے پیش کیا. عزیزان گرامی, سرور کائنات نے کہا کوئی بھی, یا علی, پھر ایک اور جملہ فرماتے ہیں, یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن. یا علی کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے, اور کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. ابھی یہاں تک مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا علی اگر آپ مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے نا تو کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, وقت ہے میرے خیال میں. ابن کوا, یہ اردو والا کوا نہیں ہے, ابن کوا, اس نے ایک آدمی کو دیکھا مولا کا چاہنے والا. کون؟ شیعہ چاہنے والا, شیعہ نہ کہیں چاہنے والا. اس نے چوری کر لی, مولا کے پاس گیا, ہاں یا علی آپ کا شیعہ چوری کر سکتا ہے؟ مولا خاموش ہو گئے, کہا ہاں آپ کا ماننے. ہاں, بلایا اسے کہ یہ چور ہے. مولا نے اس کو دیکھا, چوری کی ہے, رونے لگا. کہا آپ سے نہیں چھپا سکتا, آپ سے نہیں چھپا سکتا. رونے لگا. کہا مولا ہاں چوری ہو گئی, غربت تھی گھر میں نے چوری کی. مولا نے کہا جانتے ہو سزا کیا ہے؟ کہا مولا آپ ہاتھ کاٹ دیتے. کہا ہاتھ نکال. مولا نے ذوالفقار اٹھائی, انگلیاں کاٹ دی, 4 انگلیاں کاٹ دی. انگلیاں اٹھا کے باہر گیا. وہ جو منافق تھا نا ابن کوا, کہا اور مان علی کو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, سارا مجمع نہیں ہے. اس نے کہا بھئی ہمارے والا میں سے کوئی ہوتا نا تو چوری کرنے پہ سزا نہ ملتی. تو علی کو مانتا تھا, دیکھ چوری کر کے بھی تیرے ہاتھ کاٹ دیا. اور مان علی کو. وہ بھی کٹر ماننے والا تھا. اس نے کہا میں کیسے نہ مانوں اس علی کو جس کی عدالت یہ نہیں دیکھتی اپنا ہے یا بیگانہ. کہ میرے مولا نے مجھے جو سزا دی ہے اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا غلط ہے, میری غلطی تھی. اچھا ابن کوا نے کہا چلو یہ تو پھر بھی نہیں علی سے دور ہو رہا, کیا کروں اب, مولا کو جا کے اذیت کروں. کہا یا علی آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے اور وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے. اچھا مولا بہت اپنے ماننے والوں کے معاملے میں نرم دل. جب مولا نے سنا نا وہ قصیدے پڑھ رہا, کہا واپس بلاؤ. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا کوئی قصور نہیں, قصور تو میرا ہے. نہ چوری کرتا, آپ کے سامنے بھی شرمندہ ہوا, لوگوں کے سامنے بھی گیلی کا تھا. مولا نے کہا انگلیاں ہاتھ پہ رکھ. انہوں نے انگلیاں رکھی ہاتھ پہ. مولا نے کہا ہاتھ لا, ہاتھ رکھا. مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. کہا اب دیکھ. جب دیکھا انگلیاں جڑ گئی تھی. ابن کوا نے کہا یا علی اگر ہاتھ جوڑنا ہی تھا کاٹا کیوں تھا؟ کہ وہ میری عدالت تھی, یہ میری محبت. ٹائم دکھا دیں, ٹائم دکھا دیں, ٹائم. میں لائسنس نہیں دے رہا ہوں چوری کا. دیکھ روز قیامت ہر شیعہ کی شفاعت ہو جائے گی روز قیامت. آخری جملے, یہ میرا آخری بیان سن لیجیے. روز قیامت ہر شیعہ کی مولا شفاعت کر دیں گے. ایسا ہی ہے. دیکھیں میں ایک سادہ سے مثال دے رہا ہوں. ایک بادشاہ کے بیٹھتا ہے تو اس کی رعایا میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام کر دیجئے. وہ خود ہی پوچھتا بھئی یہ کونے میں لے جا کے ایک آدمی کھڑا کر رکھا ہے, کیا بات ہے؟ کہ حضور یہ مجرم ہے. کبھی لے کے آؤ. روتا ہے, پیٹتا ہے, سب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے. کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیجئے. بادشاہ نے کرم دکھایا, کہ جاؤ میں نے معاف کیا. توجہ بھئی روز قیامت سارے شیعہ معاف ہو ہی جائیں گے, شرمندہ ہو کے کیوں معافی چاہیے؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی.
اپنے سر کو بلند رکھے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ان کا سر سب سے بلند ہے, ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے, ان کی ولایت سب سے بلند ہے, ان کی عصمت جیسی کسی کی عصمت نہیں, ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. میں نے کل حضرت باب الحوائج کے مصاحب کو پیش کیا تھا اور میں ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. پوری دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں نا, ابھی اس وقت کتنی جنگیں ہو رہی ہیں, مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں, یورپ میں, ساؤتھ امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں. جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں فوجیں اپنے اپنے پرچم لاتی, لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فاتح کا. شکست خوردہ کا پرچم سرنگوں کر دیا جاتا ہے, جیتنے والے کا پرچم بلند ہوتا ہے. جیتنے والے کا پرچم بلند کرتے ہیں, ہارنے والے کا پرچم غائب کر دیا جاتا ہے. آج ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں, جب سوال کرتے ہو نا فتح کربلا میں کس کی ہوئی, حسین کی ہوئی یا یزید کی, اور بہت سے مسلمان ہمیں کہہ دیتے ہیں تمہارے مولا حسین تو کربلا میں مارے گئے, یزید زندہ رہا, تو تم خود ہی دیکھ لو پرچم کس کا بلند ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں مولا حسین کے سپہ سالار تھے حضرت عباس, پوری دنیا میں مولا عباس کا علم بلند ہے. ہم بتاتے ہیں علم ایسا تھا, تم بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا. میری بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی. آج مجھ سے کہا گیا شبیہ تابوت برآمد ہوگا امام حسین علیہ السلام کا. کسی بچے نے پوچھا کربلا میں مولا حسین کا تو تابوت اٹھا ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا, مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا. تو آج ہم کیوں تابوت اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے, اتنی تعظیم سے مولا کو کاندھا دیتے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا, ذرا میدان کربلا ہے, پیاس کا عالم ہے, خیموں سے بچوں کی آواز آ رہی ہے العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. مولا حسین کو دو باتوں کا بڑا صدمہ تھا, ایک بچوں کی پیاس کا, دوسرے بہنوں کے پردے کا. بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے, وقت بہت زیادہ نہیں ہے, میں 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا. میرے ساتھ سب کربلا چلیے گا. آپ جانتے ہیں نا شب جمعہ میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا چلی جاتی ہے. ایک روایت نہیں ہے, متعدد روایات ہیں. چھٹے امام سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے. اگر کوئی عام ماں ہوتی تو سمجھ میں آتا, یہ کائنات کی سب سے افضل ماں ہے, لیکن پھر بھی کربلا جا رہی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ میرا دل یہ کہتا ہے, بی بی کہتی ہوں کہ میرا لال زخموں سے چور چور ہے, میں کیوں نہ جاؤں اپنے بیٹے کی زیارت کو. شب جمعہ میں روایات میں ہیں خود انبیاء کربلا آتے ہیں, ملائکہ کربلا آتے ہیں, امام کربلا آتے ہیں, سب مولا حسین سے ملتے ہیں, انہیں آ کے پرسہ بھی دیتے ہیں. بس بھئی گرمی کتنی ہے, لیکن آپ کچھ دیر میں پانی پی لیں گے نا, آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا. مجھے بتایا گیا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں. ایک سوال کروں آپ سے, اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ جو چھوٹی بچی آئی تھی وہ بے ہوش ہو گئی ہے, تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا پانی پلا دیا؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا تماچا کس نے مارا تھا. آئیں ذرا مولا حسین علیہ السلام کے چند جملے پیش کر دوں. رسول خدا جناب سید الشہداء کے 4 مقامات کو بہت چوما کرتے تھے. پہلا ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, دوسرا ان کے لبوں کا بوسہ دیتے, تیسرا ان کے گلے کا, اور چوتھے ان کے سینے کا. پیشانی کو اس لیے چومتے تھے یہاں ایک پتھر نے لگنا تھا, لبوں کو اس لیے کہ کسی ملعون نے چھڑی چلانے. عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے چھڑی رکھی تھی, اور جب یزید نے چھڑی رکھی نا تو ایک صحابی رسول نے کہا یزید چھڑی ہٹا.
میں نے خود رسول خدا کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ امام حسین جب 6 ماہ کے تھے، تیسرا مقام گلے کا بوسہ کیوں دیتے تھے؟ یہاں شمر کے خنجر نے چلنا، سینے کا بوسہ کیونکہ یہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 4 وداعیاں پڑھنی ہیں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مولا حسین کی 4 وداعیاں، پہلی مولا سجاد سے، ایک تو خود مدینے کی وداعی ہے جب ماں سے ودا کر کے چلے، وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ دوسری مولا سجاد سے، بس بھئی 5 سے 10 منٹ سب میری طرف دیکھیے گا، جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا سجاد ایک خیمے میں چٹائی پہ لیٹے ہیں، مولا حسین خیمے میں آئے، دائیں ہاتھ سے مولا کا دایاں بازو پکڑا، اسرار امامت سونپنے لگے اور ایک جملہ کہا، اے سید سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی۔ اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، اگر کسی غریب کا تذکرہ سنو تو میری غربت کو بھی ضرور یاد کرنا۔ 2 مقامات پہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا، 2 مقامات پہ، پہلا جب ٹھنڈا پانی پینا، دوسرا فرمایا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا، ایک ملعون نے بچے کے گلے میں تیر مارا۔ ایک مرتبہ مولا نے کچھ وصیتیں کی اور وصیتیں کرنے کے بعد فرمایا، اے سید سجاد میں نے سب بیبیوں کو آپ کو سونپا۔ پھر ایک مرتبہ مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا، بابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، بابا میرے چچا عباس کہاں؟ این این عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں؟ مولا نے فرمایا قد قتلا، آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا، مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب سید سجاد سے ودا کیا، اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھیں۔ یہ وہ مصائب ہیں جس کے لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں ہو سکے تو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے جدائی کے مصائب سناؤ۔ مولا حسین نے فرمایا، بس بھائی بہت تیزی سے چل رہا ہوں، مولا حسین نے فرمایا بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، مجھے ایک پرانا لباس لا دیجئے۔ مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا، جیسے ہی چلے بی بی نے آواز دی مہلن مہلن یا آخی، آہستہ آہستہ، بھیا ابھی باہر نہ جائیے گا۔ بہن کیا بات ہے؟ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ مولا حسین نے ماں کا نام سنا، آنسو جاری ہو گئے۔ کیا وصیت کی تھی ماں نے؟ بھیا ذرا گریبان چاک کیجئے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے پنجوں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے گلے کو چوما، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن گلے کو کیوں چوما؟ کہا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کو چوم لینا، اس گلے پہ خنجر نے چلنا۔ مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ جناب زینب نے رو کے سوال کیا بھیا کیا بات ہے، آپ کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین میری طرف سے زینب کے کلائیوں کے بوسے دے دینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا۔ میرے مولا خیمے سے باہر آئے، آخری جملے سن لیجئے، نظر یمیناً و نظر شمالا۔ مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے لکھا پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا،
پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی اہل سنت کیا وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، سر پہ برقع تھا، بلند آواز سے کہنے لگی بھیا ابھی زینب زندہ۔ بی بی نے مولا کا بازو پکڑا، مولا کو سوار کرا دیا۔ جب مولا سوار ہو گئے زلجنا پہ، مولا نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو ایڑ لگائی اور جملہ کہا زلجنا آگے بڑھ۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے دوسری مرتبہ کہا زلجنا آگے بڑھ۔ بے زبان جانور تھا، مولا نے اب تیسری دفعہ کہا زلجنا میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ زلجنا نے سر جھکا کے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے مولا زلجنا سے اترے، دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی، نام سکینہ ہے۔ میرے مولا نے بی بی کو گلے سے لگایا، کہا بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ کہا بیٹی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں شہادت دوں گا، میرے نانا کا دین نہیں بچے گا اگر میں نہ گیا، بیٹی مجھے جانا ہے۔ کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے رو کے فرمایا بابا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دیں بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے